السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई की बरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए। अनगिनत
لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین مذہب عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، سلامتی والا دین، امن و امان والا دین، یہی دین رحمت ہے، یہی دین اخلاق کا دین ہے، ایثار اور قربانی کا دین ہے، یہ دین رحمت ہے، یہ دین محبت اور مودت کا دین ہے، یہ اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ یعنی دین اسلام یہ حقوق کے تحفظ اور ان کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اعطى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى کل ذی حق حقا، بے شک میرے اللہ نے ہر فرد کا حق ادا کر دیا، یعنی ان کے حقوق کو بیان کر دیا۔ دین اسلام نے کسی کی حق تلفی نہیں کی بلکہ ہر ایک کے حق کو واضح فرما دیا۔ یہ دین اسلام جو اپنے پیروکاروں کو یہ بتاتا ہے کہ تم ایک ہی کارواں کے راہی ہو، تم ایک ہی سورج کی شعاعیں ہو، ایک ہی چاند کی کرنیں ہو، ایک ہی آسمان کے ستارے ہو، تم ایک ہی امت کے فرد ہو، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ تم ایک ہی جسم اور ایک ہی بدن کے اعضاء ہو۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مومنوں کی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، معاملات کرنے میں، رحمت اور عاطفیت میں، فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ جب جسم کا ایک عضو، ایک حصہ کسی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کے پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا مثل المؤمنین فیما بینہم کمثل البنیان۔ فرمایا مومنوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک عمارت کی مثال ہوتی ہے، جیسے کہ عمارت کو خشت اور اینٹوں سے چنا جاتا ہے، جس طرح اس عمارت کی مثال ہے بعینہ میرے امتیوں کی مثال ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کرنے کے بعد وَأَدْخَلَ أَصَابِعَ يَدِهِ فِي الْأَرْضِ، آپ نے اپنی انگلیوں کو زمین کے اندر ایسے ڈالا اور پھر اپنی انگلیوں کو ایسے کٹھا کر دیا۔ فرمایا پھر اس طرح میری امت کے لوگوں کی مثال ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور جیسے میں نے حدیث میں بیان کیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حقوق کو اس دین اسلام کے اندر بیان کر دیا، اور ان حقوق کی بعض تصاویر، بعض جھلکیاں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے پیش فرمائی۔ اے میرے امت کے لوگوں، ان حقوق کی پاسداری کرنا، ان کا تحفظ کرنا، ان کو ادا کرنا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے 6 حقوق ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم ملاقات کرو تو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہا کرو۔ فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے مشورہ مانگے، کوئی تم سے نصیحت کا طلبگار ہو تو فرمایا اس کو اچھا مشورہ اور اچھی نصیحت کیا کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، فرمایا جب اس کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی تعریف کرے اور کہے الحمدللہ، تو تم پھر یرحمک اللہ اس کو کہا کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تم اس کی تیمارداری کیا کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، فرمایا جس وقت وہ فوت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ 6 حقوق بیان کیے۔ آج کے اس خطبہ میں ان 6 حقوق میں سے صرف ایک حق بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حق ہے اس کی تیمارداری کا، کہ جب یہ مسلمان بیمار ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اس دین اسلام ہے جس نے ہمیں یہ بتلایا کہ ایک مسلمان کا ہم پر یہ حق اور فرض ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کو جائیں، بلکہ میں قربان ہو جاؤں، دین اسلام نے حقوق کی پاسداری کے لیے اس دائرہ کار کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو اور زیادہ وسیع کیا کہ غیر مسلم آپ کے معاشرے میں رہنے والا اگر وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کو بھی جائیے۔ یہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک یہودی غلام، وہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، میرے آقا علیہ السلام اس کی تیمارداری کو گئے۔ فقعد عند راسه، آپ اس کے گھر میں پہنچے اور اس کی تیمارداری کرتے ہوئے آپ اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے اس بچے کو یہ کہا اسلم، اے میرے بیٹے تم اسلام کو قبول کر لو۔ فنظر الی ابیہ، اس کا باپ پاس ہی کھڑا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کر لو۔ اس نے اسلام قبول کیا اور روح قبض ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا مالک اور وارث بنا دیا۔ دوستو، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم یہودی کی تیمارداری کو گئے اور اس کی عیادت کی۔ یعنی اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے تو اس کی تیمارداری بھی کرو، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ تیمارداری کرنا معمولی کام ہے، فون پر ہی پوچھ لیا، نہیں بھائیو، اس تیمارداری میں آپ کے لیے اتنے فوائد ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان میں سے چند ایک فضیلتیں سن لیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی تیمارداری کرتے رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر چھائی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من عاد مریضا، جس شخص نے اپنے مریض مسلمان بھائی کی تیمارداری کی، خاض فی الرحمہ، جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا
اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو گئی، یہ اس رحمت میں داخل ہو گیا۔ حتی اذا قعد استقر، فرمایا جب تک وہ بیٹھا رہا اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہی۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ خَاضَ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَرْجِعَ بَيْتَهُ، فرمایا اللہ کی رحمت اس وقت تک اس پر سایہ فگن ہے جب تک یہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا مروان ابن ابی داؤد وہ کہتے ہیں اتیت انس بن مالک، میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ بیمار تھے، میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا اور میں نے عرض کی یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، میں ان المکان بعید، یہ مکان بہت دور ہے، ہماری مسافت آپ کے گھر سے یہ بڑی طویل ہے، کیوں وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَن نَّعُودُكَ، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم آپ کی تیمارداری کے لیے آئیں، لیکن سفر کی طوالت کی وجہ سے ہم آپ کے پاس بار بار نہیں آ سکتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایما رجل یعود مریضا، جو بھی انسان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے آتا ہے، فرمایا فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ، اور جب تک یہ اس مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت اس پر موسلادھار برستی رہتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی اے اللہ کے رسول هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضِ، یہ تو اس بندے کے لیے جو اپنے مریض بھائی کی تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول فالمریض ما لہ، مریض کے لیے کیا ہے کہ جب اس پر یہ مرض آئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام محسن انسانیت رحمت للعالمین نے فرمایا تحط عنہ ذنوبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بیماری کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ مومن اس مومن بھائی کی تیمارداری میں وہاں پر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی رحمت یہ سایہ فگن کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت تو اپنی جگہ پر، بلکہ اللہ رب العالمین خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث رسول ہے، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول، یہ حدیث قدسی ہے کہ بے شک تمہارا رب جو ہے اللہ رب العالمین وہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ کہے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں جب بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ یہ بندہ عرض کرے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری کیسے تیمارداری کرتا، تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تو ایسا ہے جو بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دینے والا، تو شفاء کاملہ عطا کرنے والا، میں تیری تیمارداری کے لیے کیسے آتا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مریض، فرمایا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے معاشرے میں تیرے ایک فلاں مسلمان بھائی بیمار تھا اور تو اس کی تیمارداری کو نہیں آیا۔ یا ابن آدم اگر تو انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کے پاس آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کی تیمارداری کے لیے تو آتا تو میں بھی اس کے پاس موجود تھا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس معیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا
کتنا اجر و ثواب۔ اس اجر و ثواب سے پہلے سن لو کہ اگر ایک مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلتے ہو، یہ اتنا فضیلت والا کام ہے کہ اللہ کے ملائکہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ 70,000 ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ معصوم مخلوق آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں شروع کر دیتی ہے۔ جناب سیدنا ابی فاختہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے ساتھ نکلے، فاخذ بیدی، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، قال انطلق بنا الی الحسن، میرے بیٹے حسن کی طرف چلو، ہم اس کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی باپ بیٹے کی تیمارداری کرتا ہے۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر سیدنا حسن کی تیمارداری کے لیے آئے، کہا وہاں پر ہم نے کیا دیکھا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا، عائدن جئت یا ابا موسیٰ، او اے عائدن یا ابا موسیٰ ام زائرہ، اے ابو موسیٰ تو زیارت کے لیے آیا یا تیمارداری کے لیے آیا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لا بل، میں بلکہ آیا ہوں عائدہ، میں تو ان کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوہ، فرمایا کوئی بھی مسلمان وہ اگر صبح کو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا الا صلی علیہ 70,000 ملک، فرمایا کہ اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتی یمسیہ، مسلسل وہ سارا دن اس مسلمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر یہ بندہ وَإِنْ عَادَ عَشِيًّا، اگر یہ رات کو تیمارداری کے لیے آیا تو فرمایا اِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک، اسی طرح 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اسی پہ بس نہیں بلکہ ایک اور فضیلت اور اہمیت یہ ہے، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت کا باغیچہ، جنت کا ریاض، جنت کا باغ، یہ اس کا مالک بن جاتا ہے، یہ جنت کے باغیچے میں پہنچ جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور فرشتوں کی دعا، فرشتوں کا استغفار پانے والا وہ خوش نصیب، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ فرمایا اللہ اس کے ملائکہ اپنے اس بندہ مومن پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کا مطلب فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ رب العالمین ان کے درود، ان کی استغفار، ان کی دعاؤں کی برکت سے اس بندہ مومن کو ظلمات سے، اندھیروں سے، مشکلات سے، مصائب سے، مسائل سے نکال کر فروانی، خوشحالی اور راہ ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں،
یہ مسلمان بھائی کی تیمارداری کے فائدے ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا ان کی استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں جنت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن کون ہے جس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ فقال ابو بکر انا، سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے جنازہ بھی آج پڑھا ہے؟ فقال ابو بکر انا، سیدنا ابو بکر پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج جنازہ پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، سیدنا ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے مسلمان بھائی کی تیمارداری کی ہے؟ قال ابو بکر انا، سیدنا ابو بکر پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تیمارداری کی۔ سیدنا ابو بکر کا یہ جواب سن کر میرے آقا علیہ السلام زبان نبوت سے یہ بشارت سناتے ہیں، فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ امور جمع ہو گئے، جس بندے نے ان امور کو کر لیا کہ وہ صبح اٹھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پھر روزے کی حالت میں وہ کسی بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، پھر وہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور داخل فرما دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی تیمارداری کیجئے۔ آگے چلیے، فرمایا جو تیمارداری کرتا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو کے اللہ کے اس جنت کے باغات میں سے استفادہ کرتا ہے، بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنتی باغیچے میں داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يدل فی خرفۃ الجنہ، فرمایا کہ جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ ریاض الجنہ میں رہتا ہے، یعنی جنتی باغیچے میں بیٹھا رہتا ہے، اور وہاں سے وہ جنت کے باغیچے کے ثمر اور پھلوں کو وہ جمع کر رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من عاد مریضا او دار اخا لہ فی اللہ، جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلا یا اس کی ملاقات کو نکلا، فرمایا ناداہ منادن، اور ایک روایت میں آتا ہے ناد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ خود یہ اعلان کرتا ہے بِأَن طِبْتَ وَتَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اے اللہ کے بندے تو اپنے گھر سے نکلا تو یہ تیرے قدم اٹھنے والے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، تیمارداری کے لیے یہ اتنے مبارک ہیں۔ فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تیری نیکیاں بڑھا رہا ہے، اللہ تیرے جنت میں درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو اور سیئات کو مٹا رہا ہے۔ فرمایا بلکہ اسی پہ بس نہیں، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تو نے تو اللہ کی جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے، اللہ کی جنت میں تیرا محل تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی تیمارداری کیا کرو، اس میں بہت سعادت ہے، اور بلکہ اس میں تو اللہ کی نعمتوں کیا تمہیں اعتراف بھی ہوگا۔ یعنی اس تیمارداری کے فوائد یہ ہیں کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کی، نبی دا، اے ام المومنین مجھے ایک بیماری لگ گئی، اس کی دوا بتلائیے، آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ کہا کون سی تمہیں بیماری لگی؟ کہا سختی کی، قسوہ کی، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں بہت سخت دل ہو چکا ہوں، مجھے بتلائیے۔ آپ نے فرمایا
یہ بیماری تو بہت خطرناک ہے کہ جس کا دل سخت ہو جائے تو اس سے تو ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں، فرمایا عد المرضى واشہد الجنائز، جاؤ اپنے مسلمان بیمار بھائیوں کی تیمارداری کیا کرو اور جنازوں میں شریک ہوا کرو، تاکہ اللہ رب العالمین ان دونوں علاجوں کی وجہ سے تیرے دل کی سختی کو ختم کر دے اور تیرے دل کو نرم بنا دے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ مسلمان بیمار بھائیوں کی تیمارداری کرنے کے فضائل ہیں، اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ آداب میں سے چند ایک آداب سن لیجئے۔ وقت مناسب ہونا چاہیے کہ آپ بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو انتہائی مناسب وقت وہ آپ اس کا انتخاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مریضا الا بعد ثلاث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تیمارداری کو جاتے تو آپ 3 دن کا وقفہ ضرور رکھتے، یعنی ہر روز نہیں جاتے تھے کہ کہیں مریض تنگ نہ آ جائے۔ اس لیے آج اگر آپ نے اس کی تیمارداری کی ہے تو پھر 3 دن کے بعد آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی مختصر سے سوالات کرے، اس کے حال کے بارے میں، اس کی طبیعت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ زخمی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو آپ صرف یہ کہا کرتے، اگر صبح کا ٹائم ہے تو آپ پوچھتے کیف اصبحت، اے سعد تو نے صبح کیسے کی ہے؟ اگر شام کا وقت ہوتا تو آپ کہتے کیف امسیت تھا، اے سعد تیری شام کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی انتہائی مختصر سوالات کیا کرتے تھے۔ اس لیے بھائیو انتہائی مختصر سوالات کرنے چاہیے۔ اور مریض کے پاس گئے ہیں تو آپ اس کو دم کیجئے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام جایا کرتے اور آپ اپنے ان بیمار مسلمان مریضوں کی تیمارداری میں ان کو دم بھی کیا کرتے، لا باس طہور انشاءاللہ، اس طرح کے کلمات کہا کرتے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما۔ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ان کو ان کے دم کیا کرتے۔ آگے چلیے، فرمایا مریض کے پاس بیٹھے ہو، تھوڑی سی مجلس طویل ہو گئی تو پھر اس کو اس بیماری کے فضائل بیان کیجئے، اس میں اس کی صبر و استقامت، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو صبر و استقامت کے اجر و ثواب کو بیان کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بیماری کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی اس کے سامنے بیان کیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم، فرمایا حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ فرمایا کسی بندے کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فرمایا کوئی بھی کسی قسم کی اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کی بنا پر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کے پاس بیٹھے ہو تو پھر آپ اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو، وہاں موت کی بات نہ کرو، وہاں فلاں ایسے فوت ہو گیا، فلاں اس مرض میں فوت ہو گیا، نہیں، اس کو امید دلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تو فلاں کو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری سے شفا دے دی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام اس طرح کی امیدیں دلایا کرتے تھے۔ فرمایا اس کو اچھی اچھی باتیں ان کے لیے کیا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا، کہ آپ جب بھی مریض کے پاس جائیں
تو اچھی بات کہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جو تم بات مریض سے کر رہے ہو فرشتے جو ہیں اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر اچھی بات کہتے ہو کہ اس کی صحت کی بات کرتے ہو، اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ کے ملائکہ جس پر آمین کہتے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مریض بھائیوں کی صحت کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، مریض کی تیمارداری کے اور بھی بہت سے آداب ہیں، ان میں سے ایک آخری ادب سن لیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ غالباً عمومی طور پر شاید کبھی کسی نے اس کا خیال بھی نہ کیا ہو اور اس کو پورا بھی نہ کیا ہو، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کو، جب آپ اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو اس کو بھی کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ مریض کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ فرمایا جب اضطراری حالت ہوتی ہے، تکلیف میں انسان ہوتا ہے، مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اذا دخلت علی مریض، جب آپ مریض کے پاس جاؤ، فمرہ ان یدعو لک، آپ اس سے عرض کرو کہ اے میرے بھائی میرے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ فرمایا فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ، مرض کی حالت میں دعا ایسے ہے جیسے اللہ کے ملائکہ کی دعا ہے، یعنی اللہ کے ملائکہ معصوم الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی ایسی مخلوق جو غلطی کا ارتکاب ہی نہیں کرتے، جیسے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا بعینہ، یہ مریض جو ہے مرض کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس فائدے کے لیے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی تیمارداری کر لیا کریں اور اس کے پاس جا کر یہ دعا کی درخواست کیا کریں۔ آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے لیے، تو جائیں اس کے پاس، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو کہیں جا کر اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتے ہوئے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ میری مشکل کو آسان فرما دے، یہ میری مصیبت کو ٹال دے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلات اس طرح حل ہو سکتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اور قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ غادر السقما
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.